بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے اور کتاب الدیات کی بھی چوتھی فصل تھی اور چوتھی فصل توابع کے بارے میں ہے۔ اس توابع کو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں 4 تابع ہیں، تو جناب آپ 2 تابع پڑھ چکے ہیں، آج تیسرا تابع پڑھیں گے کہ قتل کا کفارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قتل کا کفارہ جناب کفارہ کبیرہ ہے۔ وہ کفارہ کبیرہ کیا ہے کہ 2 مہینے روزے رکھے یا ایک عبد کو آزاد کرے یا کیا کرے گا کہ جناب جو ہے کیا ہے وہ ظاہراً 2 مہینے روزے ہیں، ایک عبد کو آزاد کرنا ہے یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اب یہ مرتب ہیں یا غیر مرتب؟ مرتب کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب، پہلے نمبر پہ یہ کفارہ، اگر وہ نہیں ہے تو یہ، اگر یہ نہیں ہے تو یہ۔ فرماتے خطا میں تو یہ مرتب ہیں لیکن عمد میں یہ تینوں کے تینوں کفارے دینے پڑیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو ڈائریکٹ قتل نہیں کرتا بلکہ قتل کا سبب بنتا ہے، مثلا اس نے راستے میں کوئی پتھر رکھ دیا، کسی کا اس پتھر کے ساتھ پیر ٹکرایا اور گر کر مر گیا، یا کسی نے چھری نصب کر دی اور کسی شخص کا جو ہے کیا ہے جناب اس چھری پر گرا اور وہ مر گیا، یا اس قسم کے اور اسباب ہیں، تو اس میں جو ہے کیا ہے جناب کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ خوب، تو پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ واجب نہیں تو کیا واجب ہے؟ کہتے ہیں اس میں دیت واجب ہوگی۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی صبی کو یا کسی پاگل کو قتل کرتا ہے تو کہتے ہیں ان میں بھی جو ہے کیا ہے وہ کفارہ واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو کفارات ہے ان کی رقم اصل مال سے اٹھائی جائے گی یا ثلث مال سے اٹھائی جائے گی؟ فرماتے ہیں کہ یہ اصل مال سے اٹھائی جائے گی، البتہ مزید پھر ثلث کی بھی بات ہم کچھ کریں گے عبارت میں۔ تو الحمدللہ تیسرا تابع پورا ہو گیا۔ چوتھا تابع یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی حیوان صامت کو نقصان پہنچاتا ہے، ناطق تو انسان ہے، صامت، مثلا میں نے کسی کی گائے کو ذبح کر دیا، فرماتے ہیں وہ جو صامت حیوان ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، یا وہ جناب ذبح ہونے کو قبول کرتا ہے یا ذبح ہونے کو قبول نہیں کرتا۔ اگر ذبح ہونے کو قبول کرتا ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، یا وہ معقول اللحم ہے جیسے اونٹ گائے بکری، یا غیر معقول اللحم ہے جیسے شیر وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں مالک کی اذن بھی نہیں لی تھی تو اس پر عرش ہوگی، یعنی اس جانور کو ذبح شدہ کی صورت میں بھی قیمت کرائی جائے گی اور زندہ کی صورت میں بھی قیمت کرائی جائے گی۔ اگر دونوں قیمتوں میں تفاوت ہے تو وہ اس جانی کو تفاوت دینا ہوگا، لیکن اگر ذبح ہونے کے بعد اس کی قیمت مزید بڑھ جائے تو پھر اس میں کسی قسم کی کوئی عرش وغیرہ۔ تو جناب توابع میں سے تیسرا تابع کفارہ کے بارے میں ہے۔ کون سا کفارہ؟ اللازمۃ للقاتل، وہ کفارہ جو لازم ہوتا ہے قاتل کے لیے۔ کب؟ فرماتے ہیں کہ بسبب القتل، جب وہ کسی کو قتل کرتا ہے مطلقاً، چاہے عمدن قتل کرے چاہے سہون قتل کرے۔ وقد تقدمت، یہ کفارہ گزر چکا ہے، کہاں پر؟ فی کتابہا، کفارات کی کتاب میں، وہاں پر یہ بیان ہو چکا۔ خوب، وَأَنَّهَا كَبِيرَةٌ، اور یہ کفارہ بھی جو کفارہ کبیرہ ہے، 2 مہینے کے روزے ہیں، 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور ایک بندہ آزاد کرانا ہے، اور مرتبتاً اس میں ترتیب بھی یہی ہے، یعنی 2 مہینے روزے رکھے گا، اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر دوسرے 2 چیزیں نہیں ہوگی، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر اطعام ہے، اطعام بھی نہیں کر سکتا تو اتق رقبہ ہے، البتہ فی الخطأ، یہ اس قتل میں ہوگا جو اس نے خطأً قتل کیا ہے،
یا شبہ خطا کی صورت میں، وکفارۃ جمع فی العمد، اور اگر عمدن قتل کرتا ہے تو اس میں تینوں کفارے دینے ہوں گے، اس میں ایسا نہیں کہ ایک دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ ولا تجب، اور یہ کفارہ واجب نہیں ہوگا مع تسبیب، جب یہ شخص سبب بنتا ہے کسی کے قتل کا، کمن طرح حجرن، مثلا کوئی شخص پتھر پھینکتا ہے، فاثر بہ انسان، پھر کوئی انسان آ کے اس پتھر کے ساتھ ٹکراتا ہے، فمات، تو پھر وہ انسان مر گیا، او نصب سکینن، یا کوئی شخص چھری کہیں پر نصب کر دیتا ہے، گاڑ دیتا ہے، فی غیر ملک ہی، اور جہاں پر چھری اس نے ایسے جناب وہ رکھی ہوئی ہے وہ اس کی ملکیت بھی نہیں ہے، فہلک بہا آدمی، پھر اس چھری کی وجہ سے کوئی آدمی، کوئی انسان ہلاک ہو گیا، تو وَإِنْ وَجَبَتْ الدِّيَةُ، اگرچہ اس میں دیت واجب ہوگی لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، وَإِنَّمَا تَجِبُ، اور بتحقیق یہ کفارہ واجب ہوگا مع المباشرت، جب انسان ڈائریکٹ کسی کو قتل کرتا ہے، وَتَجِبُ، اور کفارہ واجب ہوتا ہے بقتل صبی، اگر چھوٹے بچے کو قتل کیا جائے، والمجنون، پاگل کو قتل کیا جائے، ممن ہو بحکم المسلم، البتہ وہ بچہ اور پاگل جو مسلمان کے حکم میں ہو، یعنی ان کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، کما تجب، جس طریقے سے یہ کفارہ واجب ہوتا ہے بقتل المکلف، اگر کوئی انسان جو ہے کیا ہے جناب وہ البتہ پھر کہتے ہیں بقتل المکلف، جب قاتل مکلف ہو خوب تو بھی کفارہ واجب ہوتا ہے، وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ فِيهَا الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، اور مساوی ہے اس کفارے میں مذکر اور مؤنث، حر اور عبد، خوب، والعبد مملوکا للقاتل ولغیرہ، اور اسی طریقے سے عبد قاتل کا مملوک ہو چاہے غیر قاتل کا مملوک ہو تو اس کے لیے بھی ایک کفارہ دینا پڑے گا، لا بقتل الکافر، لیکن اگر کافر کو قتل کیا جائے تو کفارہ واجب نہیں ہے، وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا، اگرچہ وہ کافر ذمی ہو، او معاہدن، یا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا گیا ہو تو اس پر جو ہے کیا ہے جناب کفارہ نہیں ہے۔ وَعَلَى الْمُشْتَرَكِينَ فِي الْقَتْلِ، مشترکین بلکہ مشترکین، اگر قتل میں چند لوگ شریک ہیں، 4 لوگوں نے قتل کیا ہے، وَإِنْ كَثُرُوا، یا اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا جناب کل واحد کفارۃ کملا، ہر ایک پر مکمل کفارہ ہے، ایسا نہیں کہ کفارہ کو تقسیم کریں۔ وَلَوْ قُتِلَ الْقَاتِلُ تکفیر فی العمد، اگر قاتل خود قتل ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ عمد والا کفارہ ادا کرے، او مات قبل تکفیر، یا قتل نہیں ہوا طبیعی موت مر گیا، اخرجت الکفارات الثلاث، تو نکالے جائیں گے تینوں کفارے، یعنی 2 مہینے روزے بھی رکھوائے جائیں گے، 60 مسکین کو کھانا بھی کھلایا جائے گا، عبد کو آزاد بھی کرایا جائے گا، من اصل مالہ، اس سے قاتل کے مال کے تقسیم کرنے سے پہلے یہ تینوں چیزوں کی ہم رقم نکال لیں گے۔ انکان لہو مالن، اگر قاتل کے لیے کوئی مال ہے، لأنہ، اس لیے کہ یہ جو کفارات ہیں، اب آپ کہیں گے انہو کی ضمیر کفارات کی طرف کیوں جائے گی، بھائی وہ کوئی توجیہ کریں، حق مالی، یہ حق مالی ہے، فیخرج من الاصل، یہ اصل ترکہ، اصل مال میت سے نکالا جائے گا، وَإِن لَمْ یوص بِهِ، اگرچہ وہ اس کفارے کی وصیت نہ بھی کرے، کدین، جیسے میت پر جو قرض تھا وہ بھی اصل مال سے نکالا جاتا ہے، وَكَذَا كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ كَفَارَةٌ مَالِيَةٌ، کذا اسی قاتل کی طرح ہر وہ بندہ جس پر کوئی کفارہ مالی ہو، فَمَاتَ قَبْلَ إِخْرَاجِهَا، اس کفارے کے نکالنے سے پہلے مر گیا، وَغَلَبُوا عَلَيْهَا، ہونا جانب المالیت، اور غلبہ دیا ہے علیہا، اس کفارے پر قتل میں مالیت والے پہلو کو، حالانکہ روزہ
یہ جو ہے کیا ہے بدنی تکلیف ہے، لیکن اس پر بھی مالی پہلو کو انہوں نے غلبہ دیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا بَدَنِيًّا، اگرچہ بعض کفارہ جو ہے کیا ہے بدن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جیسے صوم ہے، لِأَنَّهَا، اس لیے کہ یہ کفارہ فی معنی عبادت واحدت، یہ ایک ہی عبادت کے حکم میں ہے، فَيُرْجَعُ فِيهَا حکم المال، تو پھر فَيُرَجَّهُ، یرجع نہیں، ترجیح دی جائے گی اس عبادت واحدہ میں مال والے حکم کو، کل حج، جیسے حج کرتے ہیں تو حج میں تو انسان کو پیدل بھی جانا ہوتا ہے، جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں خرچہ بھی ہوتا ہے، تو خرچے والے پہلو کو اس میں ترجیح دیں گے۔ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْعَمْدِ، بتحقیق مصنف صاحب نے یہاں پر اس کفارے میں عمد کی قید لگائی، لِأَنَّ كَفَارَةَ الْخَطَئِ وَشِبْهِ مُرَتَّبَةٌ، اس لیے کہ کفارہ خطئی یا شبہ خطا وہ تو ترتیب سے ہے، تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ والواجب قد یکون مالیا، کبھی کبھی واجب مالی ہوتا ہے جیسے اتقا اور اطعام ہے، وہ بدنیا، اور کبھی کبھی بدنی ہوتا ہے جیسے روزہ ہے۔ والحقوق البدنیۃ لا تخرج من المال، حقوق بدنیہ کو مال سے نہیں نکالا جائے گا، الا مع الوصیۃ بہا، مگر کی گئی ہو کس کی جناب، اس حقوق بدنیہ کی، ومع ذالک، وصیت کے ساتھ، تخرج من الثلث، وہ ثلث سے مال سے نکالا جائے گا، جیسے نماز ہے میت کی۔ وحین اذن، جب واجبات کو ثلث سے نکالا جائے گا، فالقاتل خطأ، وہ شخص جس نے خطأ قتل کیا ہے، ان کان قادرا علی العتق، اگر وہ قدرت رکھتا ہے عتق پر، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے اس کو عتق کرنا چاہیے یا عتق نہیں کرنا چاہیے، او عاجزا عنہ، یا وہ عاجز ہے اس عتق سے، وعن الصوم، اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، اخرجت الکفارۃ من مالہ، تو کفارہ نکالا جائے گا اس قاتل کے مال سے، کل عامد، جیسے کہ عامد کے مال سے کفارہ نکالا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فَرْضُ الصَّوْمِ، اگرچہ اس قاتل کی ذمہ داری یہ تھی کہ روزہ رکھتا، اور لم تخرج الا مع الوصیۃ، یہ روزے کو نہیں نکالا جاتا مگر یہ کہ وصیت ہو، فلذا قید، اسی لیے مصنف صاحب نے قید لگائی عمد کی، لافتقار غیر العمد الی تفصیل، اس لیے کہ غیر عمد جو ہے وہ محتاج ہے تفصیل کی طرف، کہ یہ بندہ آزاد کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، روزہ رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا۔ الرابع فی الجنایت، جناب چوتھا تابع جو ہے وہ جنایت کے بارے میں، لیکن وہ جنایت کس پر ہو، علی الحیوان الصامت، حیوان صامت پر، یعنی وہ حیوان جو بولنے والا نہیں ہے۔ من اتلف ما تقع علیہ زکوٰۃ، اگر کوئی شخص ختم کرتا ہے، مار دیتا ہے ایسے جانور کو جو ذبح کو قبول کرتا ہے، سواء کان معقولا، چاہے وہ کھانے کے قابل ہو جیسے اونٹ ہے، والبقر گائے ہے، والغنم اور بھیڑ ہے، چاہے ایسا ہو یا ایسا نہ ہو، جیسے شیر ہے، اب یہ شیر، اسد شیر، ببر شیر، نمر اور فہد، یہ تینوں شیر کے قسم ہیں۔ ایک کو جو ہے کیا ہے جناب، وہ شیر جس کے گردن پر بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر نمر جو اس کے چمڑی پہ جو دھبے دھبے ہوتے ہیں، اور فہد جو اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے، بہا اے بتزکیت، یعنی ان جانوروں کو اس نے مارا ہے ذبح کے ذریعے، بغیر اذن مالک ہی، مالک سے اس نے اذن نہیں لی کہ میں ان کو جو ہے ذبح کروں، فعلیہ عرشہ، تو اس جانور کے ذبح کرنے والے پر عرش ہے۔ آپ کہیں گے شیر کو بھی ذبح کیا جاتا ہے، جی ہاں ذبح کیا جائے گا، لیکن اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا، تو ذبح کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی چمڑی وغیرہ ہمارے کام آ سکتی ہے، وہ ہمارے لیے پاک ہے۔ عرش کیا ہے، وہ تفاوت ما بین قیمت حین، وہ یہ ہے کہ اگر یہ جانور زندہ ہوتا تو اس کی قیمت کتنی ہوتی، وہ مذکر اور ذبح ہو گیا تو اب اس کی قیمت کتنی ہے۔ اگر زندہ کی قیمت 1,00,000 اور یوں سمجھے کہ ذبح شدہ کی قیمت 50,000، تو وہ نصف قیمت دینی پڑے گی۔ ما تحقق کے نقصان، اگر کمی آئے تو،
ला कीमत हो, कीमत नहीं देगा पूरे जानवर की, लिअन्न तज़कियत, इसलिए कि इन जानवरों को ज़िब्ह करना, ला तो अद्दो इतलाफन, वो तलफ हिसाब नहीं होता महजन। हाँ बहरहाल किसी हद तक तो नुकसान है, लेकिन ज़िब्ह होने के बाद भी ये जानवर काम के हैं, ले बका मालियत गालिबन, इसलिए कि ज़िब्ह होने के बाद भी इन जानवरों की मालियत बाकी रहती है, कीमत इनकी रहती है। वलो फुरिद अदमुल कीमत असलन, लेकिन अगर फर्ज किया जाए कि इस जानवर के ज़िब्ह होने के बाद इसकी बिल्कुल कीमत नहीं है, का ज़िब्ह ही फी बरियतिन, मसलन इस जानवर को किसी गैराबाद इलाके में ज़िब्ह करता है, ला यरगब अहदुन फी शराइही, कोई बंदा भी इसके खरीदारी में शौक नहीं रखता, लज़िमहुल कीमतो, तो फिर इस बंदे के लिए ज़रूरी है कि इस जानवर की कीमत दे, लिअन्नहु हीनइज़िन मिक़दार नक्स, इसलिए कि यही कीमत इस सूरत में जो क्या है वो नक्स की मिक़दार है, क्योंकि भाई अभी ज़िब्ह हो गया तो अभी इसकी गोया के कोई खरीदार नहीं है, कोई मालियत नहीं है। अच्छा, अब आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले दर्स में कि आया मालिक पूरी कीमत का मुतालबा कर सकता है या नहीं कर सकता। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।